بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر ہی نہیں پاتے۔ ہم اس خوف میں رہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے اور ان کا نتیجہ ویسا نہ نکلا جیسا ہم چاہتے ہیں تو کیا ہوگا۔ بس ہمیں یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا۔ ہمیں ہر اس چیز سے آزمایا جائے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے سے ڈرتے ہیں تو ہمارے معاملات کو اللہ اسی جانب پلٹ دے گا جہاں ہمارے پاس اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر ہے وہی میرے ساتھ ہو، جو تیری رضا ہو وہی ہو، اور مجھے اسی میں سکون بخش۔ اس لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ جب خود سے کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں تو اس کو لے کر اپنے رب کے پاس چلے جائیے، سے اپنا معاملہ بیان کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کسی دوست کی طرح اپنی ہر بات کہہ دیں، کیونکہ کبھی کبھی ہمیں صرف اللہ پاک سے ہی بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن پاک کو اپنا رفیق بنا لیتے ہیں پھر انہیں کسی دوسرے ساتھی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب کبھی دل اداس ہوا تو اس کو کھول لیا جس میں اللہ تعالی تسلی دے رہا ہے، ایمان والو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب کبھی کسی نے دل دکھایا تو یہ تسلی دیتا ہے کہ تیرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ جب کسی نے بے وفائی کی تو یہ تسلی دیتا ہے کہ یہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ اور بھی بہت سے معاملات میں قرآن مجید ہمیں سہارا دیتا ہے کہ بہترین دوست بن کر گر ہم اس سے دوستی کریں تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق